ہمارے اسکول میں بچوں کی صفائی کا ایشو تھا جب میں نیا آیا۔ پہلے تو میں نے ان کی یونیفارم کا مسئلہ حل کر دیا، پھر انعامات کا سلسلہ شروع کیا۔ بچوں کو جو ہفتے میں مکمل صفائی کے ساتھ آتا تو ہر پیر کو میں اس کو صابن دیتا، درجنوں صابن بانٹتا۔ میں نے کہا سزا مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہے نا بچوں کو جو صفائی کرتے اس کو جو ہے نا تھوڑا سا اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو جو ہے نا حوصلہ افزائی دینا چاہیے۔ تو یوں مسئلہ ہو گیا کہ ہمارے تقریباً 3-4 ماہ نے یہ کام کر دکھایا کہ ہمارے پاس ہر پیر کو اتنے بچے صاف آنے لگے کہ ہمیں پھر جو کمیٹی میں نے تشکیل دی تھی 4 اساتذہ کی، تو ان کے لیے مشکل پڑ گیا۔ مالی طور بھی ہمیں سنبھالنا ہمارے لیے مشکل تھا۔ جتنے میں نے صابن لائے وہ تو ختم ہو گئے، کلر باکس آئے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، کیونکہ ہر روز جو ہے نا بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور اسمبلی کا زیادہ ٹائم اسی مینجمنٹ پر گزر جاتا پیر کو کہ بچے زیادہ ہوتے، پھر اس میں انتخاب کا مسئلہ ہوتا۔ ہم 3 بچوں کو دیتے تھے، پھر اسی لالچ میں ہم نے انعامات بڑھائے اور یوں مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ دن آیا کہ اساتذہ نے کیا کہ آؤ ہم تو لاچار ہیں، اب آپ اس میں فیصلہ کریں کہ کون سا بچہ زیادہ صاف ہے۔ جب میں نے دیکھا تو میرے لیے بھی مشکل ہو گیا، میں ہنسنے لگا۔ اب اس طرح کہ ہم یوں کریں گے کہ مہینے میں یہ پروگرام کریں گے، پورے مہینے میں جو بچہ زیادہ صاف آئے گا تسلسل کے ساتھ اس کو بڑا انعام دیں گے۔ اور یہ انعامات کا سلسلہ تو میں روکنا نہیں چاہتا، کیونکہ بچے کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم نے صفائی شروع کی اور یوں ہیڈ ماسٹر صاحب نے جو ہے نا ہمارے انعامات بند کیے۔ میں نے کہا پینسل دو، پینسل کارڈ دو، لیکن انعامات کا سلسلہ روکنا نہیں چاہیے۔ آپ یقین کریں کہ پورا اسکول جو ہے نا صفائی کا ایک نمونہ بن گیا۔ آپ ہمارے انڈیکیٹر ہوتے تھے کہ انعام کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، تو میں نے کہا کہ بس 3 چیزیں مد نظر رکھو: جسم کی صفائی، جس میں ناخن کے کاٹنا اور ساتھ ہی بالوں کو کاٹنا اور مطلب کنگھی کرنا، تیل دینا، اس طرح شوز جو ہے نا اس کو بھی فالش، استری، یہ ساری چیزیں جس بچے میں ہو بس وہ انعام کا جو ہے نا حقدار ہے۔ تو آپ ملاحظہ کریں، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض چیزیں جو ہے نا اس کے لیے تھوڑا سا حکمت عملی ہونے چاہیے۔ اگر آپ 2013 جب میں اسکول میں آیا تو اس وقت بچوں کی حالت میں نے جو 3-4 تصاویر دیے ہیں یہ میرے مینجمنٹ کے باوجود اس طرح کے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ میں نے اس کے لیے یہ حکمت عملی بنائی اور یہ جو ملیشیا کا کالا کپڑا اس کو بھی میں نے باہر پھینک دیا کہ یہ پبلک اور ہمارے بچوں کے درمیان ایک امتیاز ہے، اس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور چونکہ ہمیں کے پی کی حکومت نے اجازت بھی دی رکھی تھی تو سب سے پہلے میں نے یونیفارم چینج کی اپنی تحصیل میں، اور یوں سارے اکثر اسکولوں میں یونیفارم چینج ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں کون سا بچہ ایسا ہے کہ صاف نہیں ہے۔